جس مرحلے پر بھی عورت ہیں تو ایک بہت بڑے مقام کے ساتھ ہے. اپنے باپ کے گھر ہیں تو بیٹی بن کر ہیں، اپنے باپ کی، اپنے ماں باپ کی فرما بردار بیٹی بن جائے وہ، تو اس کا درجہ بہت بڑا ہے کہ فرما بردار بیٹی ہیں. شادی کر کے وہ گئی ہے اپنے شوہر کے پاس تو یہ بیوی بن جاوے، فرما بردار بیوی بن جاوے. تو اس فرما بردار بیوی کے کتنے سارے فضائل بیان کیے ہیں. وہی بیوی جو ہے اب اس کے گود میں بچے آ رہے ہیں تو اپنے بچوں کی ماں بن جاوے وہ، اور ماں ہونے کا، بیوی ہونے کا کردار ادا کریں. وہ اپنی اس ڈیوٹی اور ذمہ داری میں غفلت نہ کریں. ایک بیٹی ہے تو فرما بردار بیٹی بننے کی کوشش کریں، ایک بیوی ہے تو فرما بردار بیوی بننے کی کوشش کریں، اور ماں ہے تو بہترین ماں بننے کی کوشش کریں. پہلے وہ تھا کہ زیادہ بچوں کی ماں ہونا اس ماں کے لیے ایک اچھی چیز تھی کہ اس کے پاس 7-10 بچے ہیں. یہ تصور تو ہمارے اب دنیا میں بعض علاقے وہ ہیں جہاں ماں بننے کا ہی تصور ختم ہوتا جا رہا ہے کہ وہاں کی عورت اب ماں بننا ہی نہیں چاہ رہی ہے، ایک بچہ لینا نہیں چاہ رہی ہے. وہ علاقے بھی دنیا میں ہیں کہ جہاں کی عورت اب بیوی بننا نہیں چاہ رہی ہے، اس کو آزاد رہنا ہے. اور وہ ہے جو بیوی بننا تو چاہ رہی ہے لیکن ماں بننا نہیں چاہ رہی ہے، وہ پتہ نہیں کچھ اور بننا چاہ رہی ہے. ہمارے یہاں بھی جو ہے دھیرے ماحول ایسا بنتا جا رہا ہے کہ اب زیادہ بچوں کی ماں بننا نہیں چاہ رہی. حالانکہ وہ تو اس کے لیے شرافت کی چیز تھی. حدیث پاک میں تو حضور علیہ السلام نے مردوں کو اس بات کی تعلیم دی اور اس بات کی ترغیب دی، تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو، نکاح کرو جن کے اندر بچے جننے کی زیادہ صلاحیت ہو. الولود، ولود کا معنی یہی کہ جو زیادہ بچے جننے کی صلاحیت رکھتی ہو، یعنی تندرست ہو، اس لائن سے تندرست ہو، ان سے نکاح کرو، اس کی ترغیب دی ہے. لیکن چونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت سارے خارجی چیزیں، باہر کی چیزیں دل و دماغ پر ایسی مسلط ہوئی ہیں. کوئی مالدار بننا چاہ رہی ہیں، کوئی سونے چاندی کے زیوروں سے محبت کر کے بس بن ٹھن کے سور کے پھرنا چاہ رہی ہے، یا اور کچھ خیال دماغ میں ہے، تو وہ بیوی بننا نہیں چاہ رہی ہے، وہ ماں بننا نہیں چاہ رہی ہے جو اس کے اصل مقاصد تھے. لیکن ذہنوں میں الجھاؤ ہیں، اصل اور فطری زندگی سے ہٹ کر ایک غیر فطری زندگی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں جو اس زمانے کی ڈیمانڈ ہے. یہ انسانی اور فطرت کی ڈیمانڈ نہیں ہے. حضور کے طریقے کو اختیار کریں گے، حضور علیہ السلام کی ازواج کو اور آپ کی مبارک بیٹیوں کو اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے گھر میں جو صحابیات تھی، جو اس امت کے سب سے افضل طبقہ تھا، اس طبقے کا اگر اتباع کریں گے اور ان کے پیچھے جائیں گے تو صحیح معنوں میں انسان بن جائیں گے اور یہ ساری ذہنی غلامی سے آزاد ہو جائیں گے. اور غیر فطری معاشرہ ہے وہ، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے بندے بننا ہے، اللہ کی بندیاں بننا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا ہمیں اتباع کرنا ہے کہ آپ نے اپنے گھرانے کو کس رخ پر ڈالا تھا، اور فطری زندگی پر آنا ہے. اور وہی زندگی ہے جو حضور علیہ السلام نے گزاری ہیں. اپنے گھر میں جو ہے بیٹی ہونے کا رول ادا کریں. ایک فرما بردار بیٹی ہے، باحیا بیٹی ہے، ہاں، جس بیٹی سے باپ کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے، جس بہن کی وجہ سے بھائیوں کو محلے میں عزت مل رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ ایسی بہن اور ایسی بیٹی بن جاوے کہ جس کی وجہ سے باپ کو شرم سے سر جھکانا پڑے اور بھائیوں کو گلی محلوں میں نکلنا مشکل ہو جاوے. ایک باعزت بیٹی بن کر رہے، اور بیوی بن کر آئی ہے تو ایک ایسی فرما بردار بیوی بن کے رہے کہ جو اپنے شوہر کے سکون کا ذریعہ ہو. کلام پاک میں اللہ تعالیٰ کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، مردوں سے کہ تمہارے سکون کا ذریعہ جو ہے وہ تمہاری بیویاں ہیں. وہ اصل تعلیم ہے ماں بہنوں کے لیے، بیٹیوں بہوؤں کے لیے. حضور علیہ السلام نے یہ تعلیم دی عورتوں کو. عورت سے کہا کہ اگر میں کسی کو اللہ کے بعد سجدہ کرنے کا حکم دیتا، عورتوں کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو، اپنے شوہر کو سجدہ کرتی. یعنی اتنی ساری عزت ان کے بارے میں رکھی گئی عورت کے لیے ہے کہ وہ اپنے خاوند کی اتنی عزت کریں. لیکن چونکہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہے تو اب یہ فرما بردار بیوی بن کر کامیاب ہو جائے گی. چاہے مقدر میں اگر کھانا پینا کم لکھا ہے تو کم ملے گا، اور زیادہ لکھا ہے تو زیادہ ملے گا. وہ اللہ کی دین ہے، لیکن وہ فرما بردار بن کر رہ کر کامیاب ہو جائے گی. اور دوسرے جو رجحانات ہیں، یہ مال دولت کا، مال پیسوں کا، اور جی چاہی کا، فیشن پرستی کا، یہ ایک لعنت ہے. ہاں، یہ کوئی رحمت نہیں ہے کہ ان چاہتوں میں مرے جا رہے ہیں. باوجود اللہ کی ہزاروں نعمتوں کے شکر ادا نہیں ہو رہا ہے. بس ہر وقت یہی فکر ہے کہ میرے پاس کیا نہیں ہے، کیا ہے وہ نہیں دیکھ رہا ہے کوئی. 50 جوڑی کپڑے الماری میں ہیں اور بیٹی باپ کے سامنے ضد کر کے بیٹھے کہ مجھے کپڑا دلاؤ. 50 جوڑی کپڑے بیوی کے پاس ہیں اور وہ شوہر کے پاس ضد کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ مجھے کپڑا دیا. اس کپڑے کی بنیاد پر لڑائیاں ہو رہی ہیں، زیور کی بنیاد پر جھگڑے ہو رہے ہیں.
معمولی کھانے پینے کی بنیاد پر یعنی طلاقیں ہو رہی ہیں، یہ سوائے نفسانیت کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہ چاہتوں والی زندگی کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ چاہتے تو جنت میں ہی پوری ہوگی، دنیا میں وہ استعداد نہیں ہے کہ یہاں کسی کی چاہت پوری ہو جاوے۔ اس لیے مثل مشہور ہیں کہ چاہتے بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی اور ضرورت فقیر کی بھی نہیں اٹکتی ہے۔ فقیر جو ہے اس کی ضرورت کی نیند ہے تو ریلوے کے پلیٹ فارم پر سو جاتا ہے، وہ اس کو نیند آ جاتی ہے وہاں پر کہ وہ ضرورت کی نیند سو لیتا ہے۔ اور بادشاہ کی چاہت جو ہے وہ ملک بسانے کی ہے، تو جتنا ملک اس کے پاس ہے اس ملک پر وہ راضی نہیں ہے، اس کو اور مزید چاہیے اور مزید چاہیے، اور اسی مزید کی فکر میں دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے سنت والی زندگی کا اتباع کرنا ہے، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو یہی سکھانا ہے۔ اور سنت والے طریقے میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے میں جو حیا ہے، سادگی ہے، اور اسی میں حسن ہے۔ عورت کا حسن ہی اس کی حیا میں ہے کہ وہ حیادار ہو، پردہ دار ہو، یہی اس کی خوبصورتی ہے، یہی اس کا حسن ہے کہ وہ پردے کے ساتھ، وہ حیا کے ساتھ اپنے گھر میں ہو۔ اور یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، بغیر کسی بڑی مجبوری کے گھر سے نہ نکلیں، چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے گھر سے نہ نکلیں، بلکہ بچیوں کو جہاں سے مراہقہ ہو جاوے، 8-9 سال کی عمر کی ہو جاوے، اب بغیر ضرورت کے ان کو زیادہ گھر سے نکلنے کا عادی نہ بناویں، اپنے گھر کے کام کاج مردوں کے ذریعے سے کروا لیں، گھر کی 4 دیواری میں رہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ حکم ازواج مطہرات کو بھی دیا گیا کہ بلا ضرورت اپنے گھر سے نہ نکلا کریں، اپنی بچیوں کو گھر میں رکھیں اور خود بھی پابند رہیں، اپنے گھر میں رہیں، گھر میں رہ کر نماز پڑھیں، ذکر کریں، عبادت کریں، تلاوت کریں، اپنے گھر کا کام کاج کریں، حسن انتظام کریں، گھر میں رہ کر گھر کے نظام کو ٹھیک کریں، اور جو گھریلو ذمہ داریاں اپنے ذمے ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ اپنی بچیوں کو یہی تعلیم دیں کہ پوری حیا کے ساتھ، پورے پردے کے ساتھ اپنے گھر میں رہیں۔ میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ مولانا فرید صاحب گودرہ نے اس بیان میں فرمایا، اس بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں مستورات جماعتوں کا آنا اور ان کے ساتھ خروج کرنا یہ کتنا ضروری ہے۔ وہ اس لیے کہ ایک ماں، ایک بیٹی، ایک بہن، ایک بیوی اللہ کی طرف سے بتلائے ہوئے حدود کو پہچانے اور وہ فرمان برداری سیکھے اور ایک مومنہ کی زندگی گزارے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں خود بھی نکلنا ضروری ہے تاکہ ہم خود بھی سیکھیں اور اپنے گھر والوں کو سکھائے، اور اللہ کے راستے میں مستورات جماعتوں کے ساتھ بھی خروج کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئے بیان کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔